ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، ابھی آپ ایک ریکارڈنگ سماعت فرمانے والے ہیں جو وکٹورین سیلفی اہل حدیث اپنے کو کہتے ہیں۔ فائق عادل یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جاہل عوام کو فون کر کر کے پریشان کرتے ہیں۔ جب ہمارے علماء کبھی اس کو فون کرتے ہیں تو یہ فون کٹ کر کے بھاگتا ہے۔ 2 مرتبہ بھاگ چکا ہے، اس کے باوجود ہم نے اس کا پیچھا کیا، اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس سے ہم نے اس کی گمراہی اور کفریات کو واضح کیا۔ یہ قرآن کی آیات کا بھی صاف طور پر انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن کے ایک آیات کو ماننا دوسری آیات کو انکار کرنا یہودیوں کی طرح یہ بالکل کفر ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں کر سکتا، تو ایک آیات کا انکار ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن شریف کی دونوں آیات پڑھ کر بتایا، ایک آیات میں اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، جہاں انسان کی موت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، سورہ سجدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ملک الموت تم کو موت دیتا ہے۔ تو آپ دونوں آیات کو ماننا ہے۔ ملک الموت موت دیتا ہے عطائی طور پر، اللہ کی عطا سے اللہ کی قدرت کا مظہر بن کر ملک الموت موت دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ والے اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کی قدرت کا کوئی اظہار کوئی بندہ کرے، بندہ کو اللہ تعالیٰ اظہار کی طاقت دے اور بندہ اللہ کی قدرت کا اظہار کرے تو بندہ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ موت ضرور دیتا ہے، حیات ضرور دیتا ہے، زندہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن جس کے ذریعہ سے کرتا ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ لیکن اللہ والوں کے کریڈٹ کا، اللہ والوں کی قابلیت کا، اللہ والوں کی صلاحیت کا انکار کرتے ہیں یہ اہل حدیث وکٹورین سیلفی، اس لیے اللہ والوں کو نہیں مانتے۔ اسی طرح میں نے دعوت کھانے کی دعا پڑھ کر اس کو دلیل دے کر سمجھایا کہ کھانا اللہ کھلاتا ہے، پانی اللہ پلاتا ہے، لیکن جس کے گھر کھائے ہو اس کو شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس کو دعا دے رہے ہیں، اس نے کھلایا بول کر ہم دعویٰ کر رہے ہیں اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اس کو کھلا، یعنی اللہ کے کھلانے کی بات نہیں ہو رہی یہاں کسی بندے نے مجھے کھلایا تو اس بندے کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کو بھی تو کھلا جس نے مجھے کھلایا۔ تو اللہ نے یہاں پر اللہ بے شک اللہ ہی نے کھلایا، لیکن اللہ جس کو ذریعہ بنایا اس کو بھی اللہ کریڈٹ دے رہا ہے، اس کو بھی دعا کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دعا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی دعا کرو، جس نے تم کو کھلایا پلایا ہو اس کے لیے بھی دعا کرو۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ وکٹورین اہل حدیث نہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے، یہ صرف نام کا اہل حدیث ہے، اصل میں یہ حقیقت میں وکٹورین ہے، یہ حدیث و قرآن سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، ایسے گمراہ لوگوں کے بیانات، ایسے گمراہ لوگوں کے چکر میں نہ پھنسے، اور ایسے بیوقوف اور گمراہ لوگ اگر آپ کو کوئی کال کر کے پریشان کرے یا آپ کو کوئی کلپ دکھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اس کو گھسیٹ کر ہمارے سامنے لائے، انشاءاللہ اس کو اچھی طرح ریمانڈ لیں گے، اس کی پوری طرح پوسٹ مارٹم اور آپریشن کریں گے انشاءاللہ۔ کون؟ میں شیخ جلال الدین چشتی ہوں، آپ کا نام کیا ہے جناب؟ فائق عادل۔ اچھا، بتا رہے تھے ہمارے کوئی بھائی نے کہ یہ ایک مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ کو اس تعلق سے علی خان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اچھا، تو بتا رہے تھے ایک بھائی مجھے فون کر کے کہ ان کو مسئلہ سمجھنا ہے، تو آپ ذرا ان کو کال کر کے مسئلہ سمجھا دیجئے۔ کون سا مسئلہ؟ وہ اللہ والوں کی کرامت کے تعلق سے، آپ اللہ والوں کی کرامت اور معجزہ کے تعلق سے آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ والوں کی کرامت؟ آپ علی خان سے کس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی؟ علی خان سے اس ٹاپک میں بات ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا ان سے کہ بھائی مردے کو زندہ اللہ کر سکتا ہے۔
اور کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی کر سکتے ہیں، اور کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی ان کو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، اور اللہ بھی کر اچھا، سکتا ہے، یعنی اللہ والی خوبی ہے عبد القادر اللہ والے نہیں کر سکتے آپ کے کہنے کے مطابق؟ نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو آپ اہل حدیث ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا، اس کا مطلب آپ قرآن کا منکر ہو اور اسی لیے حدیث اہل اللہ حدیث نے کہتے قرآن ہو؟ کو بھی حدیث کہا ہے، اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے۔ قرآن کو بھی حدیث کا، تو پھر قرآن کا بھی منکر ہو، حدیث کا بھی منکر ہو، ہے نا؟ اچھا چلو بولو۔ یعنی کہ ہنس رہے اللہ ہو قرآن کو حدیث کے راہ حدیث آپ، نہیں یہ کہہ سکتے، اللہ کہہ رہا دعویٰ ہے کر رہے ہو، آپ دعویٰ کر رہے ہو اللہ والے مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ اب یہ بتاؤ، حضرت جبریل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام کیا اللہ والے نہیں؟ ارے اس شریعت کی بات چل رہی ہے اللہ کے رسول کی۔ عزرائیل، تم بولے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اللہ کے علاوہ ہوا نا عزرائیل؟ اس امت میں اس امت میں نہیں، ابھی دیکھیے بات آپ پھر گھما رہے ہو۔ نہیں، آپ کا ارے دعویٰ کیا تھا اس امت میں نہیں کر سکتا، اس امت میں کر سکتا، ایسا ہوتا تو پھر بات ہی چل رہی، سنو بات جو ہے نامزد ہے، رپورٹ جو ہے نا، رپورٹ وہ نامزد ہے عبد القادر جیلانی مطلب کیا زندہ کر سکتے ہیں، بات اس تو پر چل عبد رہی ہے۔ القادر جو چیز عربی کا اصول سنو، دین کا اصول ہے، جو ادنا سے ثابت ہے وہ اعلیٰ سے بدرجہ اولیٰ ثابت ہے۔ مثال کے طور پر سنو، غور سے سنو، سمجھو پہلے، ان پڑھ آدمی بات زیادہ بڑھاؤ مت، تھوڑا تیز بولیے، آپ صاف آواز میں آج تیز بول رہا ہوں، سمجھے؟ جو چیز ادنا سے ثابت ہے وہ اعلیٰ سے بدرجہ اولیٰ وہ صفات ثابت ہیں۔ ارے صاحب عبد القادر رحمۃ اللہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ بے شک، اگر عبد القادر سے چھوٹے کر سکتے ہیں تو عبد القادر بے شک کر سکتے ہیں۔ دلیل کی، ہاں، دلیل دیتے ہیں۔ پہلے یہ بات تم نے پہلے جو دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اب تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی نہیں۔ پھر اب عبد القادر جیلانی پر میں بات کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں سورہ سجدہ 21واں پارہ سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت، اللہ فرماتا ہے کہہ دو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو ملک الموت جو تم کو موت دیتا ہے، ہاں، اللہ قرآن میں ملک الموت تم کو موت دیتا ہے، اللہ نہیں دیتا نا؟ اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، قاری صاحب موت اللہ نہیں دیتا، فرشتے دیتے ہیں موت۔ اللہ بھی دیتا ہے، فرشتے بھی دیتا ہے، ہمارا تو عقیدہ دونوں پر ہے۔ کس کو اللہ دیتا ہے کس کو فرشتے دیتے ہیں تو بتائیں گے؟ اب ایک آیات کو مانو گے، دوسری آیات کو یہودیوں کی طرح انکار کرو گے۔ اس کا جو قادری صاحب پھر اس کی وضاحت تو لے لیں۔ قادری نہیں، میں چشتی ہوں، الحمدللہ قادری بھی ہوں، لیکن مشہور میں چشتی نام سے ہوں، شیخ جلال الدین چشتی۔ جلال الدین صاحب یہ تو بتاؤ اللہ کس کو موت دیتا ہے اور فرشتے کس کو موت دیتے ہیں، تو یہ بتا دیجیے۔ ہاں، تو یہی صفات اگر یہ بات تم لوگ سمجھ لیتے تو اہل حدیث نہیں بنتے، اہل سنت و جماعت بنتے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ اللہ بتاؤ نا جو اللہ باتیں کس کو موت دیتا ہے اور فرشتے کس کو موت دیتے ہیں، بتاؤ نا۔ الحمدللہ میں بھی آپ کے مسئلہ میں آ جاؤں گا۔ ہر انسان کو اللہ موت دیتا ہے اور ہر انسان کو فرشتے بھی موت، ایک ہی وقت میں دونوں کے لیے صفات حاصل ہے۔ مرتا ہے، ایک منٹ چشتی ہو، کیا ہوا چشتی ہو نا؟ ہاں چشتی صاحب ایک آدمی کو دو موتیں آتی ہیں۔ ہاں، یہی تو تمہاری عقل تمہارا نہیں ہے، بات ہے چشتی صاحب مکمل بات سنتے نہیں اور فوراً اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک موت تو اللہ دیتا اور ایک فرشتہ دیتا ہے، یہ فرمایا نا آپ نے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ بات مکمل سنتے ہیں تو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے تم بولتے ذرا صبر کرو۔ تم لوگوں کو صبر بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، بالکل عقل سے پیدل ہو تم لوگ، اور شرم و حیا بھی نہیں ہے۔ میرا سوال مکمل بات ہونے دو، اور فرشتے کس کو موت دیتے ہیں انسان میں سے؟ مکمل بات ہونے کے بعد نہ میں جب بات بول کے خاموش ہو جاؤں، جواب مکمل ہو جائے تب تم بڑبڑانا۔ میں بول رہا ہوں، سنو، 2 منٹ کے اندر بات مکمل ہو جائے گی، 2 منٹ کے اندر۔ چلو 2 منٹ میں بول رہا تھا ایک ہی وقت میں اللہ بھی موت دیتا ہے اور
अजराइल भी मौत देता है। दोनों के लिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला सूरह सिजदा के अंदर फरमाता है कि मलकुल मौत तुमको मौत देता है, मलकुल मौत तुमको मौत देता है। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है अल्लाह मौत देता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हिना मौतिहा। अल्लाह ताला अल्लाह ताला मौत देता है, वफात मौत अल्लाह देता है। सुनो बात हो, फिर बीच में बड़बड़ाते क्यों हो? अच्छा नहीं लगता बोलने में। मुकम्मल बात हो जाए, चुपचाप सुनो। सुन रहा हूँ ना। तो बीच में बोलते क्यों हो? बोला जब दोनों बात में फर्क ये है कि अल्लाह की सिफात जाती है और अजराइल की सिफात अताई है। अल्लाह के हुक्म के अजराइल ताबे है और अल्लाह किसी के हुक्म के ताबे नहीं है। जब दोनों को, लेकिन अरे एक मिनट, तो मौत दी किसे? अल्लाह ने दी है, फरिश्तों ने दी है? अल्लाह खुद कह रहा है फरिश्ता मौत देता है, तो वो नहीं मानते। फरिश्ता मौत देता है बोल के, ये जो अल्लाह के ये जुमला है, अल्लाह का जो ये कलाम है, ये कलाम को नहीं मानते। पानी कौन बरसाता है? अल्लाह के कलाम को मानना पड़ेगा ना। अब दोनों अल्फाज को इकट्ठा लिया जाएगा, दोनों अल्फाज को मानना पड़ेगा। यहूदियों की तरह तुम एक को मानते हो, दूसरे को नहीं मानते। चलो आपको 2 मिनट होगा पूरे, मैं अब बेस्ट सवाल 2 मिनट होगा आपके पूरे। बात तुम्हारी जवाब हो गई ना? कर रहा हूँ 2 मिनट होगा ना आपको, मेरी बोलने करो मुझे। बोलो। हाँ, सारे जो बरेलवी जाहिल है वो ये कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह भी मार सकते हैं, जबकि अल्लाह के बराबर कोई भी नहीं है। अल्लाह के बराबर कोई भी नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना उसे पैदा किया है, ना उससे कोई पैदा हुआ है, और ना उसके बराबर कोई है, यानी अल्लाह जैसा कोई नहीं है। अल्लाह के बराबर अगर कोई दूसरे चीज को माने तो क्या होगा? काफिर है ना। तो इब्न तैमिया काफिर है फिर। अरे अभी भाई मुझे बोलने दो पूरे 2 मिनट। अब तुम इब्न तैमिया का चलेगा, तेरे तुम्हारी पिटाई तो लग जा पूरी। फोन तो कराना आपने पिटने के लिए। तो आप ही फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह भी जिंदा करते हैं और अल्लाह भी जिंदा करता है, मुर्दे में ना। तो हमें वो दलील चाहिए कुरान सुन्नत की, अल्लाह फरमाता है उसकी तेरी हिम्मत करो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। तो हमें वो दलील दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में रसूल के बारे में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, नहीं बोलता पैगंबर। बड़ी हाथ से नहीं, जरा पढ़ना पहले सीखो, तर्जुमा करना, तफसीर करना, तहकीक करना बाद में। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। छोटी हाथ से हैं, बारीक हाथ। अल्लाह के रसूल जो है वो पहले पढ़ना सीखो मेरे पास, पहले पढ़ो। जाहिल ठीक है प्यारे, तुझसे अच्छा पढ़ना आता है, अच्छा पढ़ो ना पहले, लोग हंसेंगे तुम्हारी पढ़ाई सुनकर। छोटी हा, यहाँ जहाँ बड़ी हा है वहाँ छोटी हा पढ़ रहा है, और जहाँ छोटी हा है वहाँ बड़ी हा पढ़ रहा है, और कहीं बड़े लेकिन जाहिल है। कितने बड़े जाहिल ये अहले हदीस विक्टोरियन तहकीक करते बोले। पढ़ना पहले तो पढ़ना सीखने का, उसके बाद तहकीक करने का, उसके तहकीक का जो स्टेप है वो बाद में। पहले पढ़ना नहीं, पढ़ना सीख लो पहले। अरे कहाँ लिखा हुआ हवा? हवा ये बड़ी हाथ से है, हवा आएगा, बड़ा हा आएगा, चल खैर बड़ा है। और दूसरी जगह वो दलील तो दे। इन हुआ, पढ़ना तुमको पहले सिखाऊंगा, उसके बाद दलील दूंगा। उसके बाद मैं दलील के वक्त बड़बड़ाते हो, बोलने नहीं देते। तुम पहले पढ़ने का सीखो। इन हुआ इल्ला वही यूहा, यहाँ छोटी हाँ है, जिंदा कर सकते हैं, वो दलील देना। हाँ तो पढ़ना पहले, तुम जो पढ़े हो गलत पढ़े, कुरान को गलत पढ़ना ये गुनाह है। चलो आप कुरान की लानत तुम्हारे पर बरस रही है, और तुम दूसरे को जाहिल कहना छोड़ दो। पहले तुम जाहिल मान लो, पढ़ना जब नहीं आता तुम जाहिल अपने को मान लो। बरेलवी को जाहिल क्यों बोला तुमने? जाहिल किसे कहते हैं बताओ? बरेलवी को जाहिल क्यों बोला? तुमको जब पढ़ना नहीं आता, तहकीक तो बाद में करोगे, पहला स्टेप तो पढ़ने का है। पढ़ा सही, पढ़ने के बाद तहकीक किया जाता है। जब पढ़ना ही नहीं आता तुमको, पहले तुम जाहिल साबित हुए, मान लो। अरे मैं करूँगा साबित, जाहिल कहते हैं। तुम सही पढ़ो पहले, अभी भी तुमको सिखाने के बाद भी तुम सही नहीं पढ़ पाए। फिर से पढ़ो कुरान की आयत की जो मैंने पढ़ी है, फिर से पढ़ो। वमा यंतिकु अनिल हवा
इन हुआ इल्ला वही यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। हेलो विक्टोरियन अहले हदस साहब, आप कॉल कट करके भाग गए। मैं दलील भी देता, पहले तो आपने जाहिल कहा, इसलिए मैंने आपको तिलावत में आपकी गलती बताई। आप जाहिल नहीं कहते तो मैं गलती आपको नहीं बताता उतनी, क्योंकि आवाम के अंदर आवाम को थोड़ी बहुत गलतियां होती है। हाँ आप, लेकिन हमें बड़े लोगों को बात बात में जाहिल आपको नहीं कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरा जो सुनो, हाँ मेरा ये सवाल है कि आपके अली खान ने कहा था कि अल्लाह भी जिंदा कर सकता है मुर्दे को और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह भी जिंदा कर सकते हैं। जी, तो मैंने उनसे कहा कि दलील दीजिए इसकी। हाँ दलील तो आपको जलालुद्दीन साहब आप मुझे किताबुल्लाह ये सुन्नत रसूलुल्लाह से दलील दीजिए। हाँ जी जी जरूर दलील दूंगा। पहले ये बताइए, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि 600 साल के बाद पैदा हुए। आप कुरान की दलील आपको पहले कुरान में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम के साथ होना चाहिए, या फिर जब एक बुजुर्ग से साबित हो, एक बुजुर्ग से साबित हो तो वो कायदा बन जाता है। हर बुजुर्ग से वो साबित हो सकता है। कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है, अकीदे के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अकीदा हर बुजुर्ग से साबित नहीं किया, साबित नहीं जरूरी नहीं। आप सुनो, हम ये कह रहे हैं कि भाई मुर्दे को जिंदा कौन करता है? अल्लाह करता है। हाँ ठीक है जी, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जिंदा कर सकते हैं। हाँ जब एक बुजुर्ग कुरान में किसी बुजुर्ग से, किसी नबी से, वली से साबित हो गया तो समझो वो कायदा बन गया, अब वो शिरक नहीं होगा। एक मिनट, क्या किसके अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह जिंदा कर सकते हैं? इसकी क्या दलील है आपके पास? वो दलील तो दो मुझे आप। तो बात ये सुनिए, पहली बात ये है कि कायदा कुल्लिया बयान कर देता है, हर लफ्ज नहीं बयान करता है, हर वाकया नहीं बयान करता है। एक कायदा कुल्लिया बयान कर देता है कुरान और हदीस, उससे हमें हर वाकया को जोड़ सकते हैं। हर अकीदा हमारे कुरान और हदीस से। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जिंदा कोई वली जिंदा कर सकते हैं। अब वली में अगर मुसल्लमा वली अब्दुल कादिर जिलानी है, अगर अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारे नजदीक भी वली है और हमारे नजदीक भी वली है, हमारे नजदीक तो सारे सहाबा किराम वली हैं। अब्दुल कादिर जिलानी आपके नजदीक वली है या नहीं? जी सारे सहाबा किराम भी वली हैं साथ में। सहाबा किराम भी वली है, तो लेकिन अब्दुल कादिर बात बेला वजह तूल देना भी ये शिकस्त की दलील है। बेला वजह तूल ना दे। पूछ रहा हूँ उसके बारे में बात हो रहा है, सहाबा के बारे में बात हो रही है क्या? बेला वजह बात बढ़ाते क्यों है? सहाबा किराम की गलतियां नहीं हो रही है। अब्दुल कादिर जिलानी पर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, बेला वजह आप दूसरी तरफ ना ले जाए, ये मेहरबानी होगी। आप दलील दीजिए, आप साहब जब यहाँ अब्दुल कादिर जिलानी पर बात हो रही है आप दूसरी तरफ ले जाए, बिला वजह हर बात इसी तरह आप दोगे, लंबी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी और सुनने वालों को भी समझ में नहीं आएगी। आप दलील दे रहे? दलील दे रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ। कुरान में सुनो जलालुद्दीन साहब, दलील कहते किसको है? दलील कहते हैं कुरान शरीफ में, या तो कुरान शरीफ में डायरेक्ट अल्लाह ताला ने कोई वाक़या बयान किया, या फिर इशारतन इबारतन या इशारतन अल्लाह ताला ने कोई वाक़या अगर कुरान पाक में बयान कर दिया, या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को कोई वाक़या की खबर दी, सहाबा इकराम को कोई अकीदा बयान किया, या सहाबा इकराम ने कोई वाक़या आपस में बयान किया और सहाबा इकराम ने अपने अकीदे का इजहार किया, वो भी हमारे लिए अकीदा हो गया, क्योंकि सहाबा के ईमान मुसल्लम है, सहाबा के ईमान पर कोई शक नहीं है। तो सहाबा ने जिसको ईमान करार दिया वो ईमान है, सहाबा ने जिसको अकीदा करार दिया वो अकीदा है। हाँ, और सहाबा इकराम और उसके बाद बुजुर्गान दीन अगर कुरान और हदीस की रोशनी में किसी इबारत का इशारतन कोई इबारत है उसका तर्जुमा करके उसके तब मफहूम बयान करके एक अकीदा अल्लाह वालों ने बनाया है और अल्लाह वाले तवातिर के साथ उस वाक़या को बयान किया है, तो वो भी अकीदा में शामिल है। हमारे नज़दीक 4 दलील हैं, कुरान, हदीस, इजमा और तवातुर। हाँ हो गई आपकी बात? हाँ हो गई। करूँ? बोलो। देखिए, हमने पूछा कि आपसे दलील किसे कहते हैं? दलील हर उस बात को कहते हैं जो कुरान और सुन्नत से वाज़ेह हो, किसी भी एतबार से। जी ठीक है। और उसूल क्या है?
اور اصول کیا ہے دین کو لینے کے دو ہی ہیں، جو کہ اللہ کے رسول نے فرمائے میں تم میں دو چیز ہو جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن میں جتنی باتیں آئی ہیں نا وہ سب ہمارے لیے حجت ہے، حرام کو حرام کہا جائے گا اور حلال کو حلال کہا جائے گا۔ اسی طرح سنت سے جتنی چیزیں واضح ہیں، یعنی قولی ہو یا تقریری ہو، جو چیزیں ثابت ہو الحمدللہ ان سب کو مانا جائے گا، حرام ہو حرام اور حلال ہے تو حرام۔ اب دو باتیں اور بتائیں اللہ کے رسول نے کہ حاکم کسی مسئلے میں اجتہاد کرے، یعنی کہ جو حاکم ہے اگر کسی مسئلے میں اجتہاد کرے اس کا اجتہاد قرآن سنت کے مطابق نکلا تو دوہرا اجر ہے، اور اگر غلط نکلا تو 11 اجر اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، اگر کسی بات پر امت کا اجماع ہو جاتا ہے تو بدعت میں شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ گمراہی میں شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ دین کہلائے گا۔ یہ چار اصول ہیں، قرآن، سنت، اجتہاد اور اجماع امت۔ ہاں تو اجتہاد جو ہے نا وہ نہیں متواتر نہیں، قرآن، سنت، اجتہاد یعنی اور اجماع امت۔ اجتہاد کو ہی اجماع جو امت ہے نا، اجماع امت اور تواتر، جو واقعات تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور صحابہ کرام سے لے کر اکثریت امت کے اکثریت جس واقعہ پر متفق تھے اس کو بھی دلیل شمار کیا جائے گا، سمجھے؟ چلو ٹھیک ہے ہاں اب آپ یہ بتائیے مجھے یہ دلیل لیجیے آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے، اس کی دلیل لیجیے۔ ہاں اب بتاؤ عبد القادر جیلانی کے نام سے ہو یا قرآن پاک میں اگر ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ قرآن میں جائیے، آپ تو سنو آپ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کوئی دلیل ہو مردے کو زندہ کرنے کی وہ پیش کریں۔ ہاں آپ سنو، مردے کو صرف عبد القادر جیلانی، اگر کوئی صحابی نے زندہ کیا ہو، صحابی کا نام بتاؤ، کون سے صحابہ کے نام نے زندہ کیا؟ ہاں کوئی دوسرے اور کوئی دوسرے نے اگر زندہ کیا ہو، ارے بتاؤ تو صحیح، چلو صحابہ کے نام بتاؤ۔ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، سورہ طٰہٰ کے اندر 96 نمبر آیات ہیں، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ۔ یہ آیات ہیں سورہ طٰہٰ کے 96 نمبر آیات، سمجھے؟ اس آیات میں اللہ تعالیٰ سامری کا واقعہ بیان فرماتا ہے۔ سامری نے دیکھا ایک گھوڑ سوار جا رہا ہے۔ سامری نے جب ایک غور سے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ سامری بھی شامل تھا، اور سامری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے لشکر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر فرعون سے بچ کر نکل کے ملک مصر چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے تھے راتوں رات۔ تو ایک گھوڑ سوار آگے آگے دوڑتا ہوا جا رہا تھا، تو سامری نے اس پر غور کیا، دیکھا کہ گھوڑا جہاں قدم رکھتا ہے وہاں سوکھا گھاس پر قدم رکھ رہا ہے، اور قدم اٹھاتے ہی وہ جگہ ہرا ہو جا رہا ہے۔ تو سامری نے سوچا کہ یہ جگہ پر زندگی جہاں قدم رکھ رہا ہے وہ مردہ زندہ ہو جا رہا ہے۔ تو فوراً سامری نے وہاں سے مٹی لی اور اس مٹی کو بچھڑا بنا کر بچھڑے کے منہ میں رکھا، اور بچھڑا وہ سونے چاندی کے زیورات کے جو بچھڑا ہے، بچھڑا آواز نکلنے لگا۔ یہ قرآن پاک کے سورہ طٰہٰ میں سامری کے واقعہ ہے۔ اور سامری نے کس کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لیا تھا؟ یہ تمام تفاسیر، خود تم جس تفسیر پر بھی بھروسہ کرتے ہو اس تفسیر میں دیکھ لو، تفسیر خازن، تفسیر بیضوی، تفسیر روح المعانی، تفسیر معالم التنزیل، یہ تمام پرانے عربی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو کہ وہ گھوڑا کس کا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، اور اس گھوڑے کے جہاں قدم لگتی تھی، گھوڑے جہاں قدم رکھتے تھے وہ قدم، گھوڑے کی قدم سے مردہ کو زندگی ملتی تھی۔ اب بتاؤ، اللہ والے تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ والے کی گھوڑے کی قدم میں بھی زندگی ہے، وہ گھوڑے کی قدم، گھوڑے کی ٹھوکر سے بھی زندگی ملتی ہے، مردے کو زندہ کا اللہ والے تو بڑی بات ہے۔ تم لوگ قرآن کو نہیں مانو گے کیونکہ قرآن کے صحیح سے ثابت ہے، وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ۔ یہ آیات تم تفسیر اٹھا کر ابھی دیکھ لو۔ ہو گئی نا آپ کے پاس؟ ہاں بولو۔ دیکھیے اس واقعے سے یہ واضح نہیں ہو رہا کہ کوئی انسان مرا ہوا ہو اور جبرائیل علیہ السلام نے اسے زندہ کر دیا۔ اچھا کتن کا مرا ہوا ہو، انسان اور تین کا مخلوق ہے نا،
انسان زندہ، آپ دیکھو عقیدہ بنا رہے ہیں، انسان زندہ نہیں، ایک مٹی ایک تنکا زندہ کر سکتا ہے، ایک جھاڑ کو زندہ کر سکتا ہے، وہ بھی تو زندہ ہے، زندگی ہے۔ ارے میرے بھائی سنو تو صحیح، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ہے تو مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، تم بولے تنکا زندہ کر سکتا ہے، تنکا زندہ کر سکتا ہے لیکن انسان زندہ نہیں کر سکتا۔ جب ایک قاعدہ بن گیا کہ زندہ کر سکتا ہے۔ چشتی صاحب اس سے واضح نہیں ہو رہا کچھ بھی، اس سے واضح ہو رہا ہے، اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر لے کر ابو جہل کے سامنے کنکر سے کلمہ پڑھایا، کنکر جتنا واضح کلمہ پڑھ کر نبی کی نبوت کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جتنا کنکر واضح کر کے بتایا، پھر بھی ابو جہل کے سامنے واضح نہیں ہوا۔ تم ابو جہل ہو، ابو جہل کی اولاد ہو، اس لیے تمہارے سامنے واضح نہیں ہو رہا ہے۔ نبی کے سامنے واضح ہوا، بولو۔ اب سنو، اس سے بہترین واقعہ تو اور لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ پڑھیں گے جب ہم، تو سورہ بقرہ کے اندر جو واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کا ایک نے اپنے چاچا کا مرڈر کر دیا، انہوں نے شور مچایا کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل والوں نے قتل کر دیا، تو بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ہم نے تو قتل نہیں کرا، ہم نے تو قتل نہیں کرا۔ جب یہ بات عام ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، دھیرے 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 ایک گائے کو ذبح کرا گیا، اس کا گوشت اس انسان پہ لگایا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا۔ تو زندہ کس نے کرا؟ اللہ نے کرا یا اس قوم نے کرا؟ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی برائی، بنی اسرائیل کی اس شخص کو، اس کے چاچا کو زندہ کس نے کرا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزہ ہے۔ کرا کس نے تھا اسے زندہ؟ اس نے زندہ کا اللہ تعالیٰ زندہ دیکھو ایک گائے کے ذریعے سے کرا، اللہ نے کہا زندہ، آپ تم مجھے مانتے ہو اللہ نے زندہ کرا۔ گھوڑے کی ٹاپ جو آپ نے سنائی ہے ابھی اتنی بڑی کہتے ہیں تفصیل سنائی ہے، اس میں زندہ کس نے کرا؟ اللہ نے کرا۔ تو کریڈٹ کس کو جا رہا ہے یہاں؟ اللہ کو، اللہ کو کریڈٹ جا رہا ہے۔ سنو، ایک میں مثال اس سے مثال تمہارا کنڈم کرتا ہوں، تمہارا ایکسپوز کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام سنو، ابھی عیسیٰ علیہ السلام سنو، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ مردے کو زندہ کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ سورہ مائدہ میں ہے نا، مریم علیہ السلام سے کہ یہ پیدائشی بولے گا اور جو کوڑ کی بیماری اس کو دور کر دے گا، اور پلس یہ مردے کو میرے حکم سے زندہ کر دے گا۔ تو وہاں بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو رہے ہیں، لیکن عبد القادر الحمد زندہ کرتے تھے۔ اچھا اس کے حکم سے، وہ کہاں پر ہے اس کی دلیل دو نا۔ دلیل دے رہے ہیں، اب سنو، تم کہیں دعوت کھاتے ہو، کہیں دعوت کھاتے ہو، دعوت کھانے کی دعا کیا ہے؟ دعوت کھانے کے بعد دعا کیا ہے؟ ارے اس سے تمہیں کیا مطلب؟ اس سے میں مثال دیتا ہوں، کریڈٹ تم بولے نا اللہ والے، اگر اللہ ہی زندہ کر رہا ہے لیکن اللہ کسی کے ذریعے سے کر رہا ہے تو کریڈٹ اس کو بھی جاتا ہے، کریڈٹ اس کو بھی جاتا ہے۔ اب اس کا دلیل میں مثال دوں گا جب تو سمجھو گے۔ ارے پہلے بتا دو اس آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں میں بھی زندگی ہے، اللہ تو زندہ کرتا ہے لیکن جس کے قدموں میں زندہ کیا اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، صرف اللہ نے کریڈٹ جاتا ہے، ہم اس کی کریڈٹ کو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے۔ اللہ کی زندگی دینا، اللہ کا زندگی دینا، اللہ زندگی دیتا ہے، اسے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ والوں کی کریڈٹ کا تم انکار کرتے ہو، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا، سنو، علی خان نے کہا کہ اللہ بھی زندہ کرتا ہے اور عبد القادر بھی زندہ کرتے ہیں، ایک ساتھ دونوں اللہ قرآن میں۔ میں نے تم کا پہلے ریکارڈنگ میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، قرآن سے ثابت ہے، نبی زندہ کرتے، عزرائیل زندہ کرتے، موت دیتے ہیں، اللہ موت دیتا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور عزرائیل موت دیتا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، دونوں کو ماننا پڑے گا۔ آپ سنو، میں ایک دعوت کے بارے میں مثال دے رہا ہوں۔ جلال صاحب یہ بتائیے، انسان کو دو موت آتی ہے؟ آپ ایک بات میں اس کا مثال دے کے سمجھانے نہیں دیے، تم سمجھانے 2 منٹ میری بات سنو، 2 منٹ میری بات سنو، سمجھ میں آئے گا۔ 2 منٹ سنو، 2 منٹ میری بات سنو، سمجھ میں آئے گا۔ ہم دعوت کھاتے ہیں، تم بھی دعوت کھاتے ہو، تو دعوت کھانے کا دعا ہے، حدیث میں ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا اس کو پلا،
अब खाना ये कौन दुआ खिला रहा है यार, खाना ये कौन दुआ खिला कर रहे रहा हैं है? मुझसे नहीं है। खाना इसके लिए अल्लाह दुआ कर खिला रहे रहा है हैं। कि नहीं? लेकिन क्या मुर्दा दुआ करता है क्या? फरिश्ते के लिए कि अल्लाह जिसने मुझे मारा सुन, लेकिन क्रेडिट उसको नहीं जा रहा है, तुम बोल रहे क्रेडिट हैं नहीं जा रहा, तो हम खाना तो भी तो दुआ अल्लाह दे रहे खिला हैं। रहा है, लेकिन दावत खिलाने वाला मेजबान को नहीं, क्रेडिट जा रहा है। हम उसे मेजबान का दुआ दे रहे क्रेडिट तो हैं। मान रहा है कि अरे नहीं? यार कैसी जहालत है, वो दुआ दे रहे हैं हम, क्या मुर्दे को दुआ मेजबान को दुआ क्रेडिट देता है क्या? अल्लाह जिसने खिलाया मेजबान को क्रेडिट जा रहा है। मेजबान को खाना खिलाने का क्रेडिट मेजबान को जा रहा है, हालांकि खाना अल्लाह ही खिलाता है। तो इसी तरह अगर अल्लाह जिंदा करता है, दुआ जिसके कर रहे जरिए हैं। से कराता है, उसको भी क्रेडिट जाता है। अल्लाह अरे का तो दुआ जिंदा कर रहे हैं करने का हम। कोई इनकार नहीं करता, लेकिन अल्लाह अरे हम वालों के उनसे दुआ क्रेडिट कर का रहे तो हैं। इनकार करता कौन है। जाहिल है, तो अल्लाह यार, वालों एक की नंबर का।